بیرسٹر اسدالدین اویسی گجرات میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خوف کو ووٹ نہ دے کر کے امید کو ووٹ دیجیے، ایک دن آپ کی امید ضرور رنگ لائے گی۔ آپ بھی سنیں کیا کیا کہا اسدالدین اویسی نے اسمبلی الیکشنز گجرات کے لیے۔ اگر آپ خوف کی بنیاد پر کانگریس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو خوف برقرار رہے گا، اگر آپ امید کی بنیاد پر صابر کابلی والا کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے آپ 100 سال تک ایک امید کی شمع کو جلا رہے ہیں۔ وہ شمع اس چراغ میں تیل ڈلے گا، تیل نہیں، آپ کی آنسوؤں سے، آپ کی محنت سے وہ چراغ جلتا رہے گا۔ ایک چراغ جلاؤ میری ماں اور بہنوں، تم نے 27 سال ڈر کی بنیاد پر کانگریس کو ووٹ دیا، ایک بار امید کی بنیاد پر مجلس کا ساتھ دو، مجھ جیسے دیوانے کا ساتھ دو۔ میں ہر چیز اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے دنیا سے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کل گودرا میں کوئی کانگریس کا نیتا گیا اور اپنی زبان سے کئی گالیاں اسدالدین اویسی کو دیا۔ میں کانگریس پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں، بھاجپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جتنے گالیاں آپ مجھے دینا چاہتے دو، پیٹ بھر کے گالی دو۔ اگر تمہیں کو نیند اچھی آتی ہے مجھے گالی دینے سے تو دو، اگر تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے مجھے جان سے مار دینے سے تو مار دو مجھے، میں مرنے کو تیار ہوں، مگر میں کسی کے آگے اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنے دل کو اور سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں موت کے لیے تیار تھا اور رہوں گا، مگر میں اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی کمزوروں کو طاقتور بنانے کی ہے، میری زندگی کی جد و جہد یہ رہی کہ کوئی بھی اگر کسی کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جو کمزور ہوگا یاد رکھو وہ اویسی کی آنکھ میں مضبوط ہوگا، جو کمزور ہوگا وہ میری آنکھ میں مضبوط ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں کہ میں ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہوں، ارے ظالموں تم کو نہیں پتا کہ جب آج رائے میں چل رہا تھا، کل رام رحیم کالونی میں ہاؤسنگ کالونی میں چل رہا تھا، اس سے پہلے چیپاواڑا میں چل رہا تھا، تو ہماری ماں اور بہنوں بزرگوں نے جب بلا بلا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میرے آنکھ سے آنسو نکل جا رہے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس وقت کے پروردگار، یہ جو محبت مجھے مل رہی ہے میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر محبت جو شفقت مل رہی ہے یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں ان کی محبتوں کی لاج رکھ سکوں۔ بتاؤ وہ کون سی محبت ہے کہ ہم آج رائے میں ایک بنڈی پر گول گپ پانی پوری کی بنڈی تھی، ہماری بہن نے کہا اے اویسی بھائی کھاؤ نا پانی پوری، میں نے کہا ایک لے لیتا ہوں۔ وہ کیا محبت ہے بتاؤ، وہ کیا محبت ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں بلا بلا کر مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، تجھ سے بڑی امید ہے، تو لڑتا رہے، تو ہماری پہچان ہے، ہم تو اس کا تیرا ساتھ دیں گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ کی محبت کا، بزرگوں کی محبت کا میں زندگی بھر کا قرضدار بن چکا ہوں، میں مخروض بن چکا ہوں آپ کا، اور اللہ نے مجھے زندگی میری باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے لڑتا تھا، لڑتا رہوں گا۔ ارے اس محبت کو کیا بولو گے، اس محبت کا کیا نام ہے؟ نہ میں آپ کا کوئی خون کا رشتہ دار ہوں، نہ میں آپ سے کبھی ملا ہوں، مگر آپ کے دل میں جو امید ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اگر کچھ بھی ہو جائے مگر میں آپ کی محبت کی لاج رکھوں گا، میں ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں محفوظ کر کے رکھوں گا، اور کیوں نہ محفوظ کر کے رکھوں، میرے بزرگوں میرے دل میں اللہ نے ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، میرا ضمیر زندہ ہے الحمدللہ، میرا جسم میرا دل مردہ نہیں ہو چکا ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ جس دن مردہ ہوگا اس دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ میری لڑائی یہی ہے، اس لڑائی کو آپ کو سمجھنا ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں گودرا میں، ارے کتنی گالیاں دو گے دو،
मगर क्या तुम मुझे इस रास्ते से मैं हट जाऊंगा तुम्हारी गालियां सुनकर? ऐ कांग्रेसियों, तुम नहीं जानते असदुद्दीन ओवैसी को। मैं रोज गाली सुनता हूं मेरे दुश्मनों से, रोज धमकियां दी जाती है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी सिग्नल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, एसएमएस के जरिए। मैं रोज सुबह में पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, तू जब तक चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा, तू जब तक चाहेगा इज्जत देता रहेगा, तू जब तक चाहेगा मेरी जबान चलती रहेगी। तो सुन लो गालियां देने वालों, तुम्हारी गालियों से कोई असर नहीं होता। मैं गोधरा की आवाम को भी यहां से रायगढ़ से पैगाम देना चाह रहा हूं कि आपको असदुद्दीन ओवैसी को कोई गाली देता है तो फिक्र मत करिए। वो गाली इसलिए दे रहे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सही परवरिश उनकी नहीं की। गलती उन प्यारों की नहीं है, उनकी माँ बाप की है कि उनकी जबान से यही गाली निकलती है। और गालियां खाना तो सुन्नत है। मक्के की सरजमीन पर ऊंट की उजड़ी फेंकी गई थी कमली वाले के ऊपर, ऊंट की उजड़ी फेंकी गई थी। तो अगर गालियां मुझे देते हैं दो, कोई फिक्र नहीं है मुझे। तुम जान ले लो मेरी, मैं तो कह रहा हूं ना, ले लो, चलाओ गोली। एक बार तो तुम चला चुके, दूसरी मर्तबा कोशिश कर लो। मगर याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं राह हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं राह हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं लड़ता रहूंगा। एक इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन आएगा, लड़ूंगा, फिर आएगा, फिर लड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम असदुद्दीन है, मेरा नाम असदुद्दीन है। मेरा नाम कोई कांग्रेस के चापलूसियों के नाम पर नहीं रखा गया। मेरा नाम असदुद्दीन है। तो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, शेर शेर ही होता है। अब ये लोग समझ रहे कि ये दाढ़ी टोपी, बाबू मैं वो टाइप का नहीं हूं, मैं हर टाइप में आने को तैयार हूं। तुम जो रंग में मुझसे मुकाबला करना चाह रहे, मैं उस रंग में मुकाबला करना आता है मुझे। तुम जबान से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम दिमाग से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम किस तरह से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। अरे जो साबिर काबुली वाला के बारे में बोल रहे, अरे कांग्रेस के उम्मीदवार आजा इस मंच पर, दोनों को बिठाते। तू 10 मिनट साबिर काबुली वाला की जबान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन पूरे मुतमईन होकर अपने घर से रवाना होइए। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। भाजपा की उस हुकूमत को हराना है। महंगाई बढ़ चुकी है। हमारी मां और बहनें जानती हैं कि गैस का सिलेंडर 1 या 2 बस, उसके बाद गायब, उनके पास पैसे नहीं है। हमारी मां और बहनें जानती हैं कीमतें आसमानों को छू रही हैं। गरीब परेशान है, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलता है। ये सब कैसे होगा बताओ आप? कोई तो आवाज आपकी चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो आपके गम को अपना गम समझे, जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। ये कांग्रेस वाले आएंगे, वो 2012 को याद करो, 2012 में क्या हुआ था? अरे 27 साल से क्या हो रहा है? तुम 2012 की बात करते हैं ना, तो 27 साल का हिसाब दो। 27 साल से आपको बोल रहे वोट डालो, भाजपा को हराएंगे। अरे तुम जैसा इंटरनेशनल फकीर आज तक नहीं देखा मैंने कि चुनाव आ गया, ए अम्मा झोली में डाल देना वोट, भाजपा को हराना है। ए बाबा वोट डाल देना, भाजपा को हराना है। लोग खैरात में वोट डालते हैं, मगर 27 साल से भाजपा जीत रही है। वोट तो ले लिए मगर रायखट को बर्बाद करके रख दिए, पूरे विधानसभा को बर्बाद करके रख दिए। ना पानी का इंतजाम, ना सफाई का इंतजाम। अरे कैसे रहते हैं आप लोग यहां पर? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इसको बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, बदलेंगे ना आप लोग?
آپ پورا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ساتھ دیں گے نا؟ خوف کی بنیاد پر ووٹ مجھے مت دو، ڈر کی بنیاد پر میرا ساتھ مت دو، تم امید کی بنیاد پر اسد الدین کا ساتھ دو۔ میں تم کو ڈرا کر ووٹ حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، امید کی بنیاد پر ووٹ دو۔ ارے ڈرنا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، خالی اللہ سے ڈرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ ارے آپ اپنی محنت کی روزی کما کر زندگی گزارتے ہیں، دن بھر محنت کر کے گھر کو آتے ہیں۔ کل ہم لوگ رات میں کسی جگہ پر گئے تھے، کہاں گئے تھے صابر بھائی؟ رات میں وہ گھر میں گئے تھے نا، کیا نام وہ بچے کا کینسر ہو، اللہ نگر گئے تھے، تو وہاں پر ہمارے جو کیا نام لڑکے کا وہ عمران سے ملے۔ عمران کی ماں، عمران کی واقعی میں ماں نظر آ رہی تھی۔ عمران کم بول رہا تھا، ماں بول رہی تھی، صابر تیرے کو ایسا کرنا پڑے گا۔ میں بولا یا اللہ، ابھی الیکشن نہیں ہوا تو اماں کا یہ حال ہے۔ میں صابر بھائی کو بولا بھائی صاحب عمران سے بچ جائیں گے مگر عمران کی اماں سے نہیں بچیں گے۔ تو عمران کی اماں نے ایک بچے کو ملایا، بولے دیکھو اس کو، یہ دیکھو یہ ٹفن لے کر آیا ہے، اب جا کر اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ رات میں 11 بج رہے تھے۔ دیکھو اس نے کہا، اس ماں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں تکلیف کتنی ہوئی مجھے؟ تکلیف ہوئی کہ 11 بجے گھر جائے گا تو گھر میں اس کے بچے، اس کی بیوی کھانا کھائیں گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بہتری پیدا کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی آپ کا خون چوس رہا ہے، آپ کو برباد کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پھر؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک امید کی بنیاد پر آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے۔ اور اب تو ہمارے ساتھ سلیم بھائی بھی ہیں، ایوب بھائی بھی ہیں، یہ تمام لوگ آپ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ تو 5 تاریخ کے دن رائے گڑھ کے آسمانوں پر خالی پتنگ نظر آئے گی نا؟ صرف پتنگ نظر آئے گی نا؟ پنجے کو استعمال کر کے پتنگ کو آسمانوں میں استعمال کرنا ہے آپ کو، پنجے سے ہی پتنگ اٹھے گی۔ تو جو کانگریسی ان سے بھی کہوں گا کہ پنجے سے تم ڈور پکڑو اپنی، یہ ڈور تم کو بہت دور تک لے کر جائے گی۔ کانگریس سے اب نہیں ہو پائے گا، کانگریس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جنگ یہاں پر ہے گجرات میں، ان کا نیتا مدھیہ پردیش میں ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ یہاں پہ جنگ ہے، اسی لیے ہم آپ کے درمیان میں ہیں۔ تو 5 تاریخ کے دن پتنگ کو آسمانوں پر لہرائیے، اور یاد رکھیے کہ ہم کو امید کی بنیاد پر صابر کابلی والا کو کامیاب کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ امید کی بنیاد پر مجلس کا ساتھ دیں گے۔ ڈریے مت، امید کی بنیاد پر مجلس کا ساتھ دیجئے، اور پورے بے خوف ہو کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور خوب اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہاں سے صابر کابلی والا کو نئے ملے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔